السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صاد پڑھنے آج شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن، قسم ہے اس خاص قرآن ذکر خاص نصیحت والے کی، قسم ہے اس خاص قرآن پاک خاص نصیحت والے کی۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کی کتاب ہے، خیر خواہی کی کتاب ہے۔ نصیحت کے معنی ہوتا ہے خیر خواہی کرنا، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، لوگوں کی دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ہے یہ کتاب۔ جو شخص بھی اس کو ایمانداری سے پڑھے گا، دل سے پڑھے گا، سمجھے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اس لحاظ سے قرآن پاک جو ہے یہ بہت بڑی نصیحت کی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، فی عزت، بیچ جھوٹی عزت کے پڑے ہیں، و شقاق، اور بیچ مخالفت کے ہیں۔ کافر جو ہے جنہوں نے اس قرآن پاک کا انکار کیا، وہ دنیا میں جھوٹی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق کے معنی مخالفت۔ کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے، من قرن، ان قوموں میں سے، فنادوا، پس انہوں نے پکارا، ولا تھا، اور نہیں تھا، ہینا، وہ وقت، مناس، چھٹکارے کا، خلاصی کا، نجات کا۔ جب پہلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ کی آسمانی کتابوں کو ٹھکرا دیا، پیغمبر کو پیغمبر نہ مانا، اس کو جادوگر کہا، تو جب ان کے من مرضیوں کے فتنوں نے معاشرے کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا، تو اللہ کا جب عذاب آیا ان پر، اس وقت انہوں نے اللہ کو پکارا۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، جب اللہ کا عذاب آیا ان پر ان کے ظلموں کی وجہ سے، پھر انہوں نے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ولا تھا، اور نہیں تھا، ہینا، وہ وقت، مناس، چھٹکارے کا، نجات کا۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر وہ گڑ گڑائے، پھر وہ روئے اللہ کے سامنے، لیکن وہ وقت نہیں تھا، خلاصی کا، نجات کا وقت نہیں تھا وہ۔ وَعَجِبُوا، اور وہ حیران ہوئے، ان جاءہم، یہ کہ آیا ہے ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، یعنی پیغمبر، منہم، انہی میں سے۔ وہ لوگ اس بات پر بڑے حیران ہوتے تھے کہ ہم میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے جیسا ایک شخص جو ہے اس کو پیغمبر بنا دیا گیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس بات پر وہ بڑے حیران ہوئے۔ وقال الکافرون، اور کہا حقیقی کافروں نے، ھذا ساحر، یہ پیغمبر جادوگر ہے، ساحر جادوگر ہے، کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ قوموں نے پیغمبر کو ماننے کی بجائے پیغمبر جو ہے اس کو جادوگر کہا اور جھوٹا کہا۔ اجعل الآلہۃ، کیا بنا دیے ہے اس نے تمام معبود، الہاً، معبود، واحداً، ایک ہی۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم 360 بت ہم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہر روز کے لیے ہمارا ایک نیا جو ہے وہ بت ہوتا ہے، پوجا کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور یہ پیغمبر کہتا ہے کہ اتنے 360 کو چھوڑ کر جو ہے ان کے مقابلے میں صرف ایک کی عبادت کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہمارے 360 معبود ہیں
ان سب کو چھوڑ کر ہم ایک کی بات مانیں یہ ناممکن ہے۔ ان ھذا بے شک یہ لشیء البتہ چیز ہے عجاب عجیب سے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے 360 کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے بتوں کی، اور ان سب کے مقابلے میں یہ پیغمبر کہتا ہے کہ صرف ایک کی عبادت کرو، ان 360 کو چھوڑ دو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ اور چل پڑے خاص سردار، منہم ان میں سے جو سردار تھے، جمع تھے، ان کو نبی علیہ السلام جمع کیا تھا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو وہ جو ہے غصے میں آ کر وہ چل پڑے مجلس سے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انمشو، یہ کہ چلو تم، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، پختہ رہو، عَلَىٰ آلِہَتِکُم اوپر اپنے معبودوں کے۔ قوم کے سرداروں نے، مکہ والوں کے سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ چلو چھوڑو اس پیغمبر کو، یہ تو باتیں جو ہے ایسی ایسے کرتا ہے، اس کو چھوڑو اور اپنے معبودوں پر اصبروا صبر کرو، پختہ رہو، اپنے معبودوں کا ساتھ دو، اس کے کہنے پر جو ہے بتوں اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ ان ھذا بے شک یہ لشیء البتہ چیز ہے یراد ارادہ کی گئی، یہ اس پیغمبر نے اپنے ارادے سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ پیغام سنایا ہے کہ تم 360 کو چھوڑ کر ایک معبود کی پوجا کرو، یہ اس کا اپنا ارادہ ہے، اس نے اپنے ارادے سے، اپنی سوچ سے یہ بات کہی ہے، ہم نے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا۔ ما سمعنا نہیں سنا ہم نے بہذا اس بات کو، فی الملت بیچ ملت کے، دین کے یا بیچ قوم کے، الآخرہ آخر میں آنے والی، یعنی ہم سے پہلی جو امت ہے اس میں تو کسی شخص کی طرف سے ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے کہ 360 کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ صرف ایک کو مانیں، یہ اس پیغمبر کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنی سوچ ہے اس کی، اور تم جو ہے اپنے معبودوں پر پختہ رہو اور اس کی بات جو ہے چھوڑ کر چلو اپنے گھروں کو۔ ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اختلاق، یہ بات گھڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے، خلق کے معنی پیدا کرنا، یہ بات اس پیغمبر نے خود پیدا کی ہے، گھڑی ہے کہ 360 کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ بات جو ہے اس پیغمبر نے خود گھڑی ہے۔ انزل علیہ کیا اتارا گیا ہے اوپر اس پیغمبر کے، الذکر و خاص ذکر کو، خاص نصیحت کو، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم میں سے جو ہے یہی پیغمبر بنانے کے لیے ملا تھا۔ ہم مکہ کے چودھری ہیں، ہمیں ساری دنیا جانتی ہے، سارے دنیا کے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم چودھری ہیں، بڑے ہیں، مالدار ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو ہے پیغمبری دینی تھی۔ اگر اس نے پیغمبری دینی تھی تو ہم چودھریوں کو، ہم بڑے لوگوں کو پیغمبری دیتا وہ، یہ بندہ جو ہے اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا بل ہم، اللہ فرماتے ہیں بل ہم، بلکہ وہ لوگ کافر مکہ کے، فی شکن بیچ شک کے ہیں، میرے من ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری نصیحت پر یہ ایمان نہیں لائے، وہ میری نصیحت پر شک کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرے پیغمبر کا بھی انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے جھوٹے معبودوں پر بھی پختہ رہنے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا۔ بل لما، بلکہ ابھی نہیں، یذوقوا انہوں نے چکھا، عذابی عذاب، 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 عذاب میرا، ابھی انہوں نے چکھا عذابی، عذاب میرا، ابھی ان پر میرا عذاب نہیں آیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے
جب عذاب آئے گا پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر یہ 360 کو چھوڑ کر جو ہے پھر مجھے پکاریں گے، روئیں گے، التجا کریں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ام عندہم، کیا پاس ان کافروں کے خزائن و خزانے ہیں، رحمت رب کا، رحمت تیرے رب کی، کہ کیا ان کافروں کے بعد اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز، جو اللہ، جو رب حقیقت میں بہت زبردست ہے، الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جو اپنی مخلوق پر غالب ہے، اپنی مخلوق کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے نعمتیں، کیا اس رب کے خزانوں کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں۔ امنہم ملکو، کیا ہے واسطے ان کے بادشاہی، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے۔ کیا ان کافروں کے پاس یا ان کے بتوں کے پاس زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو مخلوق ہے اس کی بادشاہی ہے؟ کیا وہ کائنات کی کسی چیز کو جو ہے اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا سورج کو مشرق کی بجائے یہ مغرب سے طلوع کر سکتے ہیں، شمال جنوب سے طلوع کر سکتے ہیں؟ یہ کیا اگر اللہ بارش نہ برسائے تو کیا یہ بارش برسا سکتے ہیں؟ اللہ ہوائیں نہ چلائے تو کیا یہ چلا سکتے ہیں؟ اللہ نے دن رات بنائے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، کیا ان کو چلنے سے روک سکتے ہیں؟ یہ وہی اختیار ہے ان کے پاس زمین و آسمان کا۔ فَلْيَرْتَقُوا، پس چاہیے کہ وہ چڑھیں، فِي الْأَسْبَابِ، بیچ راستوں کے۔ اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو اللہ ساتوں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، اس کے اوپر اس کی کرسی ہے، اس کے اوپر اس کی ذات ہے۔ اگر یہ اس کے مقابل ہیں، معبود ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، کیا یہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا، پس چاہیے کہ وہ، ارتقاء کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا، کیا وہ بلند ہو سکتے ہیں؟ فی الاسباب، بیچ راستوں کے، کیا آسمان کے راستوں پر یہ اوپر جا سکتے ہیں؟ جندن، لشکر ہے، ما، جو، ہنالک، اس جگہ، مہزوم، شکست دیا جانے والا، من الاحزاب، تمام جماعتوں میں سے۔ یہ کافروں کا جو لشکر ہے، گروہ ہے، یہ تمام کافر قوموں کی طرح، جماعتوں کی طرح یہ بھی شکست دیے جانے والے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ناکام کر دے گا، شکست دے گا۔ یہ مکہ والے جو ہے بہت کچھ بنے پھرتے ہیں، متکبر بنے پھرتے ہیں، یہ پہلی قوموں کی طرح، پہلی جماعتوں کی طرح جو ہے یہ بھی شکست کھانے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں۔ کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کی نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور جھٹلایا فرعون نے، ذو الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا کیا تھا؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے ان کا سینہ کھول دیا، اور وہ خوش قسمت ثابت ہوئیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ان کو پیغمبر مان لیا، ان کے دین پر ایمان لے آئی۔ پھر ظالم فرعون جو تھا اس نے جو ہے ان کے ایمان لانے پر، حضرت آسیہ جو ہے ان کے ایمان لانے پر جو ہے
اس کو سزا یہ دی کہ لکڑی کے پھٹے پر لٹا کر لوہے کی میخیں گاڑ کر جسم سے گزار کر لکڑی کے پھٹے کے اندر گاڑ دیں، اور اس طرح ان کو جو ہے اذیت دے کر ان کو ہلاک کیا۔ اور جب ان کو تشدد کرتا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے نجنی من فرعون و قومہ و نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے فرعون اور اس کے برے عملوں، اس کے ظلموں اور اس قوم کی جو ہے برائیوں سے مجھے نجات عطا فرما، ان ظالموں کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ اس ظالم نے جو ہے ان کے جسم میں لوہے کی میخیں گاڑ کر تختے میں لکڑی کے تختے پر لٹا کر ان کو شہید کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ اللہ کی بندی اتنا پختہ ہو گئی اللہ کے ایمان سے کہ اس نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ وہ سمود اور جھٹلایا قوم سمود نے، وہ قوم لوط اور جھٹلایا قوم لوط نے، وہ اصحاب الایکۃ اور جھٹلایا ساتھیوں بن کے نے، جنگل کے نے، یعنی جنگل میں رہنے والوں، اصحاب کے معنی والے، اور جنگل والوں نے جھٹلایا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا دیا۔ جس طرح آج ہم جھٹلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، آج ہم اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا کر کافروں کے فتنے اور اپنے بنائے ہوئے فتنے جو ہے ان کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم بھی جو ہے ان قوموں کی طرح اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم پر تباہی کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ سے کہ یا اللہ جس سے پہلی قوموں پر تیرا عذاب آیا اور ان کو جو ہے مکمل طور پر مٹا دیا، میری امت پر مکمل جو ہے عذاب نافذ کر کے ان کو مٹا نہ دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہم بچے جا رہے ہیں، اور کہیں کہیں عذاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، کہیں کچھ جو ہے قسم کے عذاب آ جاتے ہیں، آتے ضرور ہیں، لیکن مکمل طور پر اس امت کو تباہی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی یا اللہ میری امت پر اس طرح عذاب نازل نہ کرنا جس سے پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوتا تھا اور وہ مٹ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم بچے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال جو ہے پہلی امتوں سے بہت زیادہ بہت برے ہیں۔ وہ ساری برائیاں جو پہلی قوموں کے اندر تھی آج ہمارے اندر وہ موجود ہیں۔ فرمایا اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب خاص جماعتیں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، جنگل والے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ فرمایا یہ سب جو ہے یہ جماعتیں تھیں، امتیں تھیں، قومیں تھیں، یہ سب کی سب جن کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ ان کلن، نہیں تھے سب کے سب، الا مگر کذبا، انہوں نے جھٹلایا تھا الرسل، حقیقی پیغمبروں کو۔ ان کا قصور کیا تھا کہ ان قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا اس پیغام کو جھٹلایا، اور جب انہوں نے جھٹلایا تو ان پر اللہ کے عذاب آ گئے۔ تو آج ہم بھی جو ہے بہت برے عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ان ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے ہر الیکشن میں ہم نے ان کو ووٹ دیے، اور اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ دنیا میں اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔
جو کچھ انہوں نے اس قوم کا حشر کیا ہے، لوٹ مار کر کے، مہنگائی کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، ظلموں کے ذریعے جو کچھ حال کے ہوئے، یہ ہم اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی جو ہے مشکل زندگی ہے، عذاب والی زندگی بنائی ہے ان ظالموں نے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے ہر الیکشن پر ان بدماشوں کو ووٹ دیے۔ ہم نے نہیں سوچا کچھ بھی کہ یہ ہمارے ساتھ بدماشی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ہر بار ووٹ دیے اور اس معاملے کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ آج ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ جو ہم نے جو ظلم کیے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، ان ظالموں کو مسلط کر کے اپنے اوپر، بدماشوں کو مسلط کر کے اپنے اوپر جو ہم نے مسلط کیا، اس کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قومیں جو ہے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتی۔ ہم نے خود ظلم کیا اپنے آپ پر۔ ان بدماشوں کو، ان چوروں ڈاکوؤں کو، ان لٹیروں کو ہم نے ووٹ دیے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے، نہ ہماری دنیا رہی، نہ ہمارا دین رہا۔ ان جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنا دین بھی برباد کر دیا، اور دنیا کے چوروں ڈاکوؤں کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی۔ ہمارا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ظلم کیے ان بدماشوں کو کرسیوں پر بٹھا کر۔ فرمایا ان کل نہیں تھے یہ سب امتیں الا کذب الرسل، مگر انہوں نے جھٹلایا تھا تمام پیغمبروں کو۔ ہم نے اپنے پیغمبر کے دین کو جھٹلا کر ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو ووٹ دیے۔ کافروں کے فتنے کو چلانے والے ان بدماشوں کو ہم نے ووٹ دیے۔ ہم نے بھی اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ ہم پیچھے نہیں رہے۔ یہ پیغمبروں کو جھٹلانا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر، انہوں نے اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر آسمانی دین نافذ کیا تھا، ہم نے اس کے مقابلے میں چوروں ڈاکوؤں اور دنیا کے بدماشوں، یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کیا۔ ہم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ہمارا بھی ایمان کوئی نہیں۔ اگر ایمان ہوتا ہم جو ہے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے۔ سورہ کافرون کی آخری آیت کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، ہم بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے اور ہم بائیکاٹ کرتے۔ پھر ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ سچے دل سے پڑھنے والے تھے۔ جب ہم نے نبی علیہ السلام کے عمل کو قبول نہیں کیا، کافروں کے دین کا، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو ہمیں کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جھوٹا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس دین کو، اس کلمے کو سچا نہیں مانتے۔ ہم اپنے ارادوں سے، اپنے عملوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ سچا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سچا کلمہ سمجھتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح ہم جو ہے اس کلمے کے دین پر عمل کرتے، اس کلمے کے دین کو نافذ کرتے۔ ہم نے تو اس کو سچ ماننا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو کافروں کی جو ہے جی حضوری کی ہے۔ فحق کا عقابی، پس سچ ہو گیا عذاب میرا۔ جب قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر میری سزا جو ہے ان پر سچ ثابت ہو گئی کہ جب کوئی قومیں جو ہے اللہ کی زمین پر فساد مچاتے ہیں، ظلم برپا کرتے ہیں، فتنے مسلط کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ زیادہ دیر ان کو نہیں برداشت کرتا کہ وہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر ظلم کریں، فساد کریں،
فتنے مسلط کریں، نہیں برداشت کرتا اللہ تعالیٰ۔ فحق کا عقابی، پر سچ ہو گیا عقابی، عذاب میرا، سزا میری۔ وما ینظروا، اور نہیں دیکھ رہے یا نہیں انتظار کرتے، ہؤلاء، یہ لوگ، یہ کافر جو ہے یہ نہیں انتظار کرتے ہیں، الا صیحۃ واحدہ، مگر چیخ ایک کا۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایک چیخ کی صورت میں آ کر ان کو تہس نہس کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے۔ یہ اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب یہ چیخ آئے گی پھر یہ مانیں گے، پھر روئیں گے، پھر چلائیں گے، پھر گڑ گڑائیں گے۔ جس طرح فرعون جب اس کو غوطے آئے پانی کے اندر تو اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا، اب تجھے تیرا سانس بند ہوا تو اب تو ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ فرمایا یہ کافر جو ہے ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئے گی پھر مان لیں گے وہ کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ ما لہا، نہیں ہے واسطے اس چیخ کے، من فواق، کوئی غلبہ، فوق کے معنی اوپر، فواق کے معنی بلندی، بڑائی، اس چیخ پر جو ہے یہ غالب نہیں آ سکیں گے۔ جب اللہ کا عذاب ایک چیخ کی صورت میں آئے گا تو یہ اس چیخ پر جو ہے غلبہ نہیں حاصل کر سکیں گے، یعنی اس چیخ کو روک نہیں سکیں گے، اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکیں گے وہ قالوا، اور کہا ان کافروں نے، ربنا، اے ہمارے رب، اجل، تو جلدی کر، لنا، واسطے ہمارے، کتنا، حصے ہمارے کی، کتا کے معنی حصہ، کتنا حصے ہمارے کی، قبل یوم الحساب، پہلے دن حساب کے سے۔ کافروں نے کہا اللہ جو قیامت کے دن حساب لے کر تو نے ہم پہ عذاب نازل کرنا ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی اس کا حصہ جو ہے ہمارا عذاب کا، وہ دنیا میں ہی دے دے ہمیں۔ یہ ہے عقل کافروں کی۔ جیسا ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب مسلط کر دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، ہمیں بھی ہدایت دے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ اس کو مانیں گے، نہ اس کے دین کو مانگے، بے شک ہمیں ہلاک کر دے، نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں یہ کہ جو تو نے یوم حساب کے دن جو ہمیں دینا ہے سزا دینی ہمارے حصے کی، وہ ہمیں دنیا میں تو جلدی سے عذاب جو ہے ہم پر بھیج دے، اجل، تو جلدی کر، اجرت، جلدی۔ تو کافر کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اجل لنا، جلدی کر، واسطے ہمارے، کتنا، حصے ہمارے کی، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، جو قیامت کے دن تو نے ہمیں عذاب دینا ہے، اس کا حصہ جو ہے ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے۔ اصبر، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی باتوں پر صبر کر، اللہ ما، اوپر اس کے جو یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ جاہل، یہ بے وقوف جو کر کہتے ہیں، ان کی باتوں پر صبر کر۔ وذکر، اور تو ذکر کر، عبدنا، بندے ہمارے، داؤد علیہ السلام کا، ذل ایدے، جو خاص طاقت والا تھا،
عید جو ہے یدن سے جمع ہے، ید کے معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے، ید کے معنی قوت بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، حکمرانی بھی ہوتی ہے۔ ذل عید وذکر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذکر کر، بیان کر، عبدنا ہمارے بندے کا، داود علیہ السلام کا، ذل عید جو قوت والا تھا، طاقت والا تھا، انہ اواب، بے شک وہ داود علیہ السلام اواب، رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، رب کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اواب بہت زیادہ رب کے سامنے جھکنے والے تھے، اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا بے شک ہم نے سخرنا، ہم نے تابع کر دیا، الجبال پہاڑوں کو، تمام پہاڑوں کو، ماہو ساتھ اس داؤد علیہ السلام کے، جو سبحنا وہ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی شام کے وقت، والی اشراق اور صبح کے وقت، صبح شام پہاڑ جو تھے، داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی۔ قاری حضرات جو جانتے ہیں جو ہے وہ لحن داؤدی جو ہے، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے جو قرآن پڑھنے کی، تورات پڑھنے کی جو شاندار آواز تھی، وہ ایک علیحدہ ہی آواز ہے، بڑی سریلی آواز تھی ان کی۔ تو اللہ نے جو ہے پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی سریلی تھی، اثر کرنے والی تھی۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، وہ بڑے جھوم جھوم کر جو ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آواز ملا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پرندوں کو بھی تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، محشورہ جمع کیے جانے والے۔ ہم نے پرندوں کو بھی کہا تم بھی سب اکٹھے ہو کر داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کلن سب کے سب لہو واسطے اس کے، اواب جھکنے والے تھے، یہ سب مل کر جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے۔ وشددنا، اور پختہ کر دیا ہم نے، شدید پختہ، ملکہ ہو اس کی بادشاہی کو، ہم نے داؤد علیہ السلام کی بادشاہی بہت پختہ کر دی، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، کوئی ان کی حکمرانی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آتینا، اور دی ہم نے اس کو، الحکمت خاص دانائی، خاص حکمت، خاص سمجھ بوجھ، وہ فصل الخطاب، اور دی ہم نے ان کو فیصلے کرنے کی صلاحیت، الخطاب تمام باتوں کے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوگوں کے تمام جھگڑوں معاملات کے فیصلے کرنے کی بھی ہم نے ان کو صلاحیت دی۔ فصل کے معنی فیصلہ۔ وہ آتینا، اور دی ہم نے ہو اس داؤد علیہ السلام کو، الحکمت خاص دانائی، و فیصلہ، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت، الخطاب تمام باتوں کی۔ وہ حل عطا کا، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس، نبع و خبر، الخصم، خاص جھگڑالوؤں کی، خصم کے معنی جھگڑالو، کیا خاص جھگڑے والوں کی خبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی ہے؟ متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اس تصورو، جب انہوں نے دیوار پھلانگی، دیوار پھلانگ کر جو ہے داخل ہوئے گھر میں، المحراب، خاص حجرے میں، 3 آدمی کو جھگڑا تھا، وہ اپنا جھگڑا لے کر جو ہے داؤد علیہ السلام کے مکان کی جو بیرونی دیوار تھی اس کو انہوں نے پھلانگا، دیوار پر چڑھ کر جو ہے گھر میں داخل ہوئے، اور اچانک ان کے جو ہے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس داخل ہو، جب وہ داخل ہوئے، علی داؤد، اوپر داؤد علیہ السلام کے، ففزع،
پس گھبرا گئے داؤد علیہ السلام منہم ان لوگوں سے. 3 آدمی تھے، اصل میں وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے، اور دروازہ کھلوا کر جو عام طریقہ ہے اس کی بجائے دیوار پھلانگ کر تینوں جو ہے ان کے حجرے میں اچانک داخل ہو گئے. ففزع آپس گھبرا گئے داؤد علیہ السلام منہم ان تینوں سے. قالو ان تینوں نے کہا لا تخف نہ ڈریے. اے داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ڈرے نہیں. خصمان 2 جھگڑالو ہیں، بغاوت کی ہے بعضنا بعض ہمارے نے علی بعض اوپر بعض کے. 3 تھے، تیسرا کہنے لگا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ڈریے نہیں، یہ میرے جو 2 ساتھی ہیں ان کا جھگڑا ہے. ایک بندہ جو ہے ان دونوں میں سے وہ دوسرے پر بغاوت کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس سے زیادتی کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ دونوں جھگڑا پیدا ہو گیا. یہ دونوں آپس میں جھگڑنے والے، خصمان دونوں جھگڑنے والے. فحکم پس تو فیصلہ کر بیننا درمیان ہمارے بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے. ولا تشتت اور نہ تو زیادتی کرنا. وحدنا اور تو ہدایت دینا ہم کو الی سواء الصراط طرف سیدھے خاص راستے کی. انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام جی ان دونوں کے جھگڑے میں آپ نے ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور ہمیں آپ نے جو ہے خاص سیدھا راستہ دکھانا ہے، یعنی عدل و انصاف کا راستہ ہمیں دکھانا ہے آپ نے. تو جی یہاں تک رکھتے ہیں، کافی ہو گیا. اب میں جو ہے دہرا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن قسم ہے اس خاص قرآن، ذی ذکر خاص نصیحت والے کی. ذی کے معنی والا، الذکر خاص نصیحت. قسم ہے اس خاص یا حقیقی قرآن حقیقی نصیحت والے کی. بللذین بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، فی عزت بیچ غلبے کے ہیں، بیچ جھوٹی عزت کے ہیں، و شقاق اور بیچ مخالفت کے ہیں. کافر جو ہے لوگوں پر جو ہے اپنی جھوٹی عزت جو ہے یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے. کم اہلکنا کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من القرن قوموں میں سے. فنادو پس پکارا ان ہلاک ہونے والی قوموں نے، ولاتا اور نہیں تھا ہینا وہ وقت، مناس چھٹکارے کا نجات کا. جب اللہ کے عذاب آئے ان قوموں پر اس وقت وہ گڑ گڑائے روئے اللہ کے حضور، لیکن وہ جو ہے وقت نہیں تھا، ان کو معافی دینے کا وقت نہیں تھا. جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا حکم دے دیتا ہے فرشتوں کو، پھر حکم واپس نہیں لیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. باقی سب قوموں پر اللہ تعالیٰ نے حکم جب دیا پھر وہ واپس نہیں دیا. وہ عجب اور وہ حیران ہوتے ہیں کافر، ان جاءہم یہ کہ آیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا منہم انہی میں سے. اس بات پر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم میں سے، ہمارے قبیلے میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ پیغمبر بنا دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منہم ان میں سے. وقال الکافرون اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر یہ پیغمبر جادوگر ہے، کذاب بہت جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ کیا بنا دیا اس نے تمام معبودوں کو، الہا واحدا معبود ایک ہی. مکہ والے کہتے ہیں ہم 360 معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ہر روز ہمارا نیا معبود ہوتا ہے، اور یہ پیغمبر کہتا ہے ان سب کی جگہ جو ہے صرف ایک کی پوجا کرو. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
اجعل الآلہۃ کیا بنا دیا اس پیغمبر نے تمام معبودوں کو الہًا واحدًا معبود ایک ہی۔ ان ھذا بے شک یہ لشیء البتہ چیز ہے عجاب عجیب سے انوکھی، یہ تو عجیب بات ہے 360 کو چھوڑ کر ہم ایک کو مانیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وانطلق الملأ اور چل پڑے تمام سردار منہم ان میں سے، ان یہ کہ امشو چلو تم وصبروا اور صبر کرو ڈٹے رہو علی آلہتکم اوپر اپنے معبودوں کے۔ جو سردار تھے قوم کے تو انہوں نے اپنی سرداری کے بل بوتے پر قوم سے کہا کہ اپنے معبودوں پر جو ہے ڈٹے رہو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور یہاں سے جو ہے بس اب کوئی بات نہیں سننی ہے، اپنے چھوڑو مجلس کو اور چل پڑو یہاں سے، اور اپنے معبودوں پر جو ہے ڈٹے رہنا۔ ان ھذا بے شک یہ لشیء البتہ چیز ہے یراد ارادہ کی گئی، اس پیغمبر نے ارادے سے یہ بات جو ہے گھڑ کر ہمیں جو ہے یہ کہی ہے کہ تم 360 کو چھوڑ کر صرف ایک کی پوجا کرو، یہ ارادے سے اس نے بات کہی ہمیں۔ ما سمعنا ھذا نہیں سنا ہم نے اس بات کو، پھر ملت ملت کے بیچ قوم کے الآخرہ آخر میں آنے والی کے، ہم سے پہلے جو آخری امت ہے اس کے اندر تو یہ چیز ہمیں کوئی سنائی نہیں دی کہ 360 کو چھوڑ کر ایک کو مانو۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد میں سے تو یہ چیز کسی نے نہیں بیان کی کہ 360 کو چھوڑ کر جو ہے ایک کو مانو۔ ان ھذا نہیں ہے یہ الا اختلاق مگر یہ گھڑی ہوئی بنائی ہوئی بات ہے، یہ پیغمبر نے خود بنا لی ہے۔ انزل علیہ ذکر و کیا اتارا گیا ہے اوپر اس پیغمبر کے ذکر و خاص ذکر خاص نصیحت من بیننا ہمارے درمیان میں سے اللہ کو یہی پیغمبر ملا تھا جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم سردار ہیں مکہ کے، چودھری ہیں، ہمیں ساری دنیا سلام کرتی ہے، ہم مالدار ہیں، ہمارے ہر لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پیغمبری ملی، اس کو پیغمبری دے دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلکہ وہ قوم کافر فی شکن بھی شک کے ہیں من ذکری میری نصیحت سے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو میری نصیحت پر شک ہے، یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو یہ مان جاتے۔ بلکہ لما ابھی نہیں یذوقوا انہوں نے چکھا عذابی میرے عذاب کو، ابھی ان پر میرا عذاب نہیں آیا، جب آئے گا عذاب ان کی عقلیں جو ہے وہ ٹھکانے آ جائیں گی، یہ عذاب کو دیکھ کر مان لیں گے، اور جب تک عذاب نہیں آئے گا یہ نہیں مانیں گے۔ ام عندہم کیا پاس ان کے اللہ فرماتے ہیں خزائن و خزانے ہیں رحمت رب کا، رحمت تیرے رب کی کے، یہ مکہ والے اور جن کو یہ معبود بناتے ہیں 360 کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز جو رب حقیقت میں بہت زبردست ہے، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اپنے خزانوں میں سے، کیا یہ خزانوں کے مالک ہیں؟ ام لہم ملک کو کیا ہے واسن کے بادشاہی السماوات تمام آسمانوں کی والارض تمام زمینوں کی، وما بینہما اور جو کوئی مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے، کیا اس مخلوق کی زمین و آسمان کی بادشاہی ہے ان کے پاس، مکہ والوں اور ان کے معبودوں کے پاس؟ فَلْيَرْتَقُوا پس چاہیے کہ وہ چڑھیں فی الاسباب بیچ راستوں کے، اگر یہ کوئی تھوڑی طاقت رکھتے ہیں تو پہلے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں۔ اللہ رب العزت ساتوں آسمان سے بھی اوپر ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر اس کا تخت ہے، تخت کے اوپر اس کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اس کی ذات ہے، یہ پہلے آسمان پر ہی چڑھ کر دکھائیں۔ جو رب کے مقابلے میں جو ہے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، اگر ان کی کوئی صلاحیت ہے تو ذرا پہلے آسمان پر ہی چڑھ کے دکھائیں ذرا۔ جندن لشکر ہے ما جو ہنالکا اس جگہ محزوب شکست ہزیمت دیا جانے والا ہے، ہزیمت کے معنی شکست دیا جانے والا ہے، من الاحزاب تمام جماعتوں میں سے، یہ مکہ کے کافروں کا ایک لشکر ہے جو پہلی قوموں کی طرح
ان کی طرح یہ بھی ایک گروہ ہے، جماعت ہے، اور ان کو شکست ملے گی۔ جو جتنی مرضی ایڑیاں اٹھا لیں کہ ہم بڑے ہیں، ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے شکست، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کذبت قبل، ہم جھٹلایا پہلے ان سے، قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کی نے، وعاد اور قوم عاد نے، و فرعون، اور جھٹلایا فرعون نے، ذو الاوتاد، جو میخوں والا تھا، و سمود، اور جھٹلایا قوم سمود نے، و قوم لوط، اور جھٹلایا قوم لوط نے، و صحاب الایکہ، اور ساتھیوں بن کے نے، یعنی بن کے رہنے والے لوگوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، پیغمبر کو بھی جھٹلایا، رب کے دین کو بھی جھٹلایا۔ و سمود، اور جھٹلایا قوم سمود نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، و قوم لوط، اور جھٹلایا قوم لوط نے، و اصحاب الایکہ، اور بند والوں نے، بن والوں نے، بند نہیں بن والوں نے، جنگل والوں نے۔ اولئک الاحزاب، یہ سب جماعتیں تھیں، ان کل، نہیں تھے یہ سب کے سب، الا کذب الرسل، مگر جھٹلایا انہوں نے حقیقی پیغمبروں کو، فحق کا، پس سچ ہو گیا عقابی، عذاب میرا۔ جب ان قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر میرا ان پر عذاب جو تھا وہ سچ ہو گیا، کہ جب کوئی قوم جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتی ہے، فساد مچاتی ہے، فتنے برپا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، ان کو نہیں زندہ رہنے دیتا۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں دیکھتے یہی، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مکہ والے، الا صیحۃ واحدہ، مگر چیخ ایک ہی کا، ما لہا، نہیں ہے واسطے اس چیخ کی، من فواق، کوئی غالب آنا، میرا عذاب مکہ والوں کے پاس ایک چیخ کی صورت میں آئے گا، لیکن وہ میرے عذاب کی چیخ پر غالب نہیں آ سکیں گے، یعنی اس کو روک نہیں سکیں گے میرے عذاب کو۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، کافروں نے، ربنا، ہمارے رب، اجل، تو جلدی کر لنا، واسطے ہمارے، کتنا حصے ہمارے کی، کتا کے معنی حصہ، حصے ہمارے کی، قبل یوم الحساب، دن حساب سے پہلے، اے اللہ ہمارے حصے کا جو عذاب ہے، جو قیامت کے دن تو نے ہمیں عذاب دینا ہے، ہمارے حصے کا عذاب ہمیں دنیا میں جلد جو ہے ہمیں وہ عذاب ہم پر جو ہے نازل کر دے۔ اصبر، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کر، علی ما یقولون، اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا، اور ذکر کر بندے ہمارے، داؤد علیہ السلام کا، ذل ایدِ، جو قوت والے تھے، طاقت والے تھے، انہو، بے شک وہ داؤد علیہ السلام، اواب، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا، بے شک ہم نے، سخرنا، ہم نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، الجبال، تمام پہاڑوں کو، ماہو، ساتھ اس داؤد علیہ السلام کے، جو سبحنا، وہ سب کے سب تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی، شام کے وقت، والاشراق، اور صبح کے وقت، صبح و شام پہاڑ جو تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ آواز ملا کر اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ والطیر، اور ہم نے پرندوں کو بھی تابع کر دیا ان کے، محشورہ، جمع کیے گئے، پرندے بھی جمع ہو کر جو ہے داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ کل، سب کے سب، لہو، واسطے اللہ کے، اواب، جھکنے والے تھے۔ وشددنا، اور پختہ کر دیا ہم نے، ملکہ، بادشاہی اس داؤد علیہ السلام کی کو، وآتیناہ، دی ہم نے اس کو، الحکمت، خاص حکمت، دانائی، وفصل الخطاب، اور دیا ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، الخطاب، تمام باتوں کے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی دی، اور خاص عقل و شعور، خاص حکمت، دانائی عطا فرمائی۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبأ و خبر، الخصم، خاص جھگڑالوؤں کی، خصم کے معنی جھگڑنے والے، اذ تصوروا، جب انہوں نے دیوار پھلانگی، سور کے معنی دیوار، سین واو رو را، اس کے معنی دیوار،
तसव्वरू, उन्होंने दीवार फलांगी, अलमिहराबा, ख़ास हुजरे में दाखिल हो गए। दीवार फलांग कर वो 3 शख्स थे, अंदर से वो फरिश्ते थे, इंसानी शक्ल में आए और दरवाज़ा खिलाने की बजाय वो दीवार फलांग कर दाखिल हुए और दाऊद अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में बैठ कर अल्लाह की इबादत कर रहे थे उसमें दाखिल हो गए। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े परेशान हो गए। इस दाखिल, जब वो दाखिल हुए तीनों अला दाऊद, ऊपर दाऊद अलैहिस्सलाम के, फ़ाज़े आपस घबरा गए दाऊद अलैहिस्सलाम मिनहुम, उनसे, कालू, उन्होंने कहा, आने वालों ने कहा, दीवार फलांगने वाले इंसानों जो अंदर से फरिश्ते थे, उन्होंने कहा, ला तख़फ़, ए दाऊद अलैहिस्सलाम ना डरें, डरें मत, खसमाने, 2 झगड़ालू हैं, हम में से 2 जो 3 थे, 2 हम में से 2 जो है झगड़ने वाले हैं, खसमान, बगावत की है, सरकशी की है, बाज़ ना बाज़ हमारे ने अला बाज़ ऊपर बाज़ की। तीसरा कहने लगा दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, ये दोनों शख्स जो है मेरे साथ ये झगड़ने वाले हैं, इनमें से एक शख्स जो है वो दूसरे पर बगावत कर रहा है, सरकशी कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, और आप जो है फ़ाहकुम, पस आप फ़ैसला फरमाएँ, बैनना, दरमियान हमारे, बिलहक़ के साथ, हकीकी सच के, वला तुश्तित, और ना आप ज़्यादती करें, वह देना, और हमें हिदायत दें, इला सवा, इस सिरात, तरफ सीधे, सवा के मानी बराबर सीधे, अस्सिरात, ख़ास रास्ते की, यानी हमारे मामले में ख़ास सीधा रास्ता जो अदल व इंसाफ है, उसके मुताबिक हमें जो है वो अदल व इंसाफ आप दें, हम आपके लिए अदल व इंसाफ के लिए आए हैं। तो वाक़या ये है कि मैं कल के लिए तमहीद के तौर पर बता देता हूँ कि दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ थीं, और उनके एक जरनैल की बीवी थी, एक थी बीवी, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत थी। अचानक उन पर अगर नज़र पड़ गई दाऊद अलैहिस्सलाम के, तो दिल में ख्याल आया कि काश ये भी मेरी बीवी होती, क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी। अचानक नज़र पड़ी है तो दिल में ख्याल आया, सिर्फ अल्लाह ताला पैगंबरों की दिल की बात कोई पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे दिल में ये चीज़ क्यों आई। तो ये ख्याल पैदा हो गया कि काश ये औरत भी मेरी बीवी होती। बस ये जो ख्याल था, इस ख्याल को समझाने के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने 3 फरिश्ते भेजे जो इंसानी शक्ल में दीवार फलांग कर दाखिल हो गए, और उन्होंने जाकर ये मसला पेश कर दिया कि जनाब ये 2 झगड़ालू हैं, इनका फ़ैसला जो है हक़ पर कर दें। तो ये बाकी जो है इंशाअल्लाह ताला कल जो है पढ़ेंगे बशर्ते ज़िंदगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।